صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں۔ آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو وہ حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی انسان کو حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ اب ہم دیکھیں جس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس جو آنے والا رزق ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے؟ اگر تو وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے پھر تو ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے تو پھر ہم حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت کی جو حد ہے اس کو توڑ کے آگے نکل رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ابا جی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو اولاد ہے اس میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو ابا جی کی جو وراثت ہے اس کا جو مال ہے کیا وہ پورے طریقے سے جس طرح بیٹے آپس میں بانٹ رہے ہیں بیٹیوں کو بھی اس طرح حق دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا؟ اگر دیا جا رہا ہے تو پھر تو ہماری یہ خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی راہ حق پہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کے مال کو ہڑپ کیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ جو ہمارے پاس مال ہے یہ ہمارے اوپر حلال بھی ہے یا حرام ہے؟ تو اے لوگو، توجہ اس امر کی ہے کہ ہم خود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں۔ ہم ایسے پرفتن زمانے میں ہم پھنس چکے ہیں کہ جس کے اندر آج ہمیں حلال اور حرام کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ بھئی کون سی چیز حلال آ رہی ہے اور کون سی چیز حرام آ رہی ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں تک آپ چلے جائیں ہر بندہ اسی چیز کا شکار ہے۔ تو ہم نے اپنے رزق کو خود پاکیزہ کرنا ہے، ہم نے اپنے رزق کو خود پاک کرنا ہے، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو رزق موجود ہے یہ حلال طریقے سے آیا ہوا رزق ہے۔ اگر یہ رزق میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، اگر یہ مال میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا تو اس رزق حلال کا انہیں فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔